نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں کچھ باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کچھ دن قبل مدینہ منورہ کے سفر سے واپس آئے۔ اخلاص دیکھیے، جب مدینہ منورہ گئے کسی کو بتایا نہیں، چپکے سے گئے۔ یہ ان کے اخلاص کا عالم ہے کہ میں حضور کے در پہ جا رہا ہوں تو اس کا اعلان بس گویا یوں تصور تھا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یعنی اس پر وہ ایک خوشی ہو کر مبارکیں لے کر نہیں جا رہے، میں در مصطفیٰ پہ جا رہا ہوں۔ وہ اپنے اخلاص کے ساتھ اس نیت سے در مصطفیٰ پہ جا رہے تھے جیسے ایک مجرم اپنے آقا کے پاس جاتا ہے۔ یہ قبلہ حضرت صاحب کی زندگی کا اور آپ کا یہ بہت پیارا طرز عمل ہے۔ اللہ کرے حجاج کو، عمرہ شریف کرنے والوں کو، زائرین مدینہ کو اس سے ایک سبق ملے کہ جب وہاں جائیں تو وہ کوئی یہ موقع نہیں، اگرچہ جائز ہے مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اعلان ہو، گلے میں ہار پہنائے جائیں، دعوتیں ہوں، لوگ آئیں، بلکہ اخلاص یہ ہے، کامل اخلاص۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، جائز ہے۔ کامل اخلاص اور تقوی یہ ہے کہ جب حضور کے در پہ جاؤ، خاموشی سے جاؤ، جا کر حاضری دو، دعائیں مانگو، سلام پیش کرو اور عمرہ کرو، مدینہ منورہ حاضری دو اور چپکے سے واپس آ جاؤ۔ جب حضرت صاحب وہاں پہنچے، ظاہر ہے کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں نکلے تو لوگوں نے دیکھ لیا اور پکچرز بنا کر وائرل کر دی، وائرل ہو گئی۔ اور حضرت صاحب کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ اس دفعہ تصاویر کے ساتھ وغیرہ اس طرح جائیں۔ تو خیر، واپسی جو تھی ان کی اور واپس آنے تک آپ کے سفر مدینہ کی دھوم مچ چکی تھی۔ واپسی کے کچھ مناظر دکھائے گئے جس میں آپ زاروں قطار رو رہے ہیں مدینہ چھوٹنے پر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں آستاں پر۔ یہ اس طرح ایک شعر ہے کہ جو حضور کے در پہ حاضری دیتے ہیں تو جب حاضری دیتے ہیں تو مر کے جیتے ہیں، جو آتے ہیں ان کے در پہ ہے حسن۔ ان کے در پہ جو آتا ہے مر رہا ہو تو اس میں زندگی آ جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے، اسے زندگی مل جاتی ہے۔ اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں آستاں چھوڑ کر، جو حضور کے در سے واپس آتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جیتے جی گویا مر رہے۔ سبحان اللہ۔ در مصطفیٰ پر جو حاضری ہے یہ بڑی سعادت مندی ہے، بڑی ایک خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے جب جانا ہوتا ہے، اور جب واپسی ہوتی ہے تو ایسا غم ہوتا ہے کہ شاید یہ غم، اتنا دکھ میت ہو جائے تو نہیں ہوتا۔ عاشقوں کے اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے طرز عمل۔ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو، تمام ویورز کو مدینہ دکھائے۔ میرے دل میں حسرت ہے، ابھی تک مجھے سعادت نہیں ملی۔ سب زائرین جو ویورز ہیں ان سے عرض کروں گا برائے مہربانی میرے حق میں دل سے دعا کیجیے گا، اللہ مجھے جلد مہمان مدینہ بنا دے۔ دوسری بات، دعوت اسلامی کا ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوا، الحمدللہ۔ یہ ایک اعتماد ہے اہل سنت کو دعوت اسلامی کے کام پر کہ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے تعاون کیا، بہت سارا فنڈ اکٹھا کیا گیا، اور یہ جو دعوت اسلامی کے تعلیمی ادارے ہیں، مدرسۃ المدینہ، جامعات المدینہ،
اس کے اندر اس کو خرچ کیا جائے گا، صرف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے یہ ٹیلی تھون کیا گیا تھا۔ ٹیلی تھون میں چونکہ اہل سنت نے اعتماد کیا، بہت فنڈز دیے، تو اس پر ایک طبقہ بڑا پریشان ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ دعا کریں اللہ ان کے غیظ و غضب کو اور بڑھائے، اللہ ان کے دل کے مرض کو اور بڑھائے، اور اللہ دعوت اسلامی کو اسی طرح جو ہے نا وہ مزید پھلتا پھولتا رکھے اور اس کو مزید کامیابیوں سے نوازے۔ ہم آپ جانتے ہیں وقتاً فوقتاً مرزا جہلمی کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، اس کی کوئی غلطی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو بتاتے رہتے ہیں۔ کرامات اولیاء کا یہ منکر ہے بندہ، اور کرامات اولیاء کو یہ کہانیاں کہہ کر اور توہین آمیز لہجے میں انکار کرتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ ہم نے چند کرامات اولیاء قرآن سے بھی ثابت کی کہ قرآن میں بھی اولیاء کی کرامتوں کا ذکر موجود ہے۔ تو اس پر نا ایک بندے نے کہا کہ آپ دین میں فساد پھیلا، دین میں فساد پھیلانا کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو دین اسلام ہے یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور جو اہل سنت ہے وہ اسی راستے پر ہے جو صراط مستقیم ہے۔ الحمدللہ دور صحابہ سے اب تک اہل حق جو ہیں ان کا نام اہل سنت رہا ہے۔ دعا کریں اللہ اہل سنت کو آباد رکھے۔ اہل سنت الحمدللہ انہی نظریات پر ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا ما انا علیہ و صحابی، جس نظریے پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جو اس پہ چلے گا وہی اہل سنت اور وہ جماعت ہو۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو جو اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے سیدھا راستہ صراط مستقیم، جو اس سے دائیں بائیں ہٹے گا اور اس کے خلاف جو بات کرے گا، جو بولے گا، یقین مانے یہ وہ شخص ہے جو فساد پھیلا رہا ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم حق کی بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی باطل نظریہ جو اہل سنت کے مخالف ہے، ہم الحمدللہ سب کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بڑے بڑے مناظرے کیے، ڈیبیٹس کی، اور بڑے بڑے لوگوں کو مطمئن کیا، غیر مسلموں سے مناظرہ کیے، ان کو مطمئن کیا۔ ہم الحمدللہ دین اسلام پر صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ تو ہم تو جو شخص صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، ہم سے الگ نظریہ رکھتا ہے، ہم اگر اس کا رد کرتے ہیں تو اس کو سمجھاتے ہیں، ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ فساد وہ پھیلا رہا ہے جو اس نظریے سے خود بھی ہٹا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی اپنے غلط باطل نظریے کی طرف لگا رہا ہے، سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔